अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज जुम्मतुल मुबारक था और आपको पता है हस्बैंड का ऑफ होता है जुम्मे वाले दिन, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर जुम्मा मस्जिद नबवी में पढ़ें। सम टाइम नहीं जाया जाता जब बहुत मजबूरी होती है तो लेकिन हम ज़्यादातर जुम्मा हम मस्जिद नबवी में ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये मस्जिद नबवी की तरफ हम जा रहे हैं पैदल। थोड़ा सा गाड़ी दूर पार्क हुई थी, रश आपको पता है फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम नीचे बेसमेंट में पार्किंग पे लगाते हैं तो वहाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर हम पैदल जा रहे हैं और गपशप करते हुए जा रहे थे। यहाँ मैं दुआ आप सब भी दुआ कीजिएगा कि हमारे एक भाई हैं जवाद भाई, जिनकी डेथ हुई और उनका इतना अफसोस है। माशाल्लाह फैमिली में इतना हैप्पी कपल माना जाता था और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कपल था। उनके माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, लेकिन अभी कोई भी जॉब नहीं करता। तो आप सब उनके हक़ में दुआ करें। इतनी सडन डेथ हुई है ना उनकी, इतनी सडन हार्ट अटैक से। या जहाँ यहाँ जद्दा में वो जॉब करते थे, बस हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हुई है। और सुना है कि एक दिन पहले वो मदीना आए थे, सलाम पेश करके गए हैं, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। बस किस्मत में नहीं लिखा था। पाकिस्तान से आने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब वो छुट्टी गए हुए थे पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा। ये ऐसी डेथ थी जिसे कहते हैं ना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद, कोई उनको बीमारी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। बस अचानक से उनकी पता नहीं अल्लाह ताला क्या हमारे लिए बेहतर सोचते हैं क्या नहीं, ये हम नहीं जान सकते। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और अल्लाह ताला उनके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा सब्र जमील अता करे, आमीन। अभी हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मस्जिद नबी में हम आए थे, पहले हमने सलाम पेश किया क्योंकि फिर लेडीज़ वाली साइड पे जाना होता है। वहाँ से मस्जिद नबी का जो गुंबद है, गुंबद खिज़रा, वो नज़र नहीं आता। तो मेरी कोशिश थी कि पहले हम उधर चले जाएं। वहाँ हमने थोड़ी देर बैठे, सलाम पेश किया, दुआएं मांगी जिन्होंने दुआओं के लिए कहा था। यूके से मेरी एक फ्रेंड है राबिया मोमना, उन्होंने भी दुआओं के लिए कहा था। अल्लाह ताला उनके हक़ में भी जो दुआएं हैं वो पूरी करे, आमीन। और जिसने मुझे दुआ के लिए कहा था उन सब के लिए दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल करे, जिसकी भी जो जायज़ तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात है, वो पूरी करें। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हर एक ने चले जाना है, तो कोशिश किया करें किसी का दिल मत दुखाएं। सबसे बड़ा कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी है और हमने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है, 2 ही हकूक़ हैं, हकूक़ुल अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। अल्लाह ताला तो अपने हकूक़ माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो बंदों के हकूक़ है ना, वो नहीं माफ़ करते। इंसान को माफ़ नहीं करता, फितरत ही उसकी ऐसी है। बस वो बदला लिए बगैर या दिल में बुग़्ज़ रखता है या मुंह पे कह देता है, जो भी है, जल्दी इंसान माफ़ नहीं करता इंसान को। लेकिन हमें माफ़ कर देना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ कैसे ख़त्म होनी है। तो बस जी, खुश रहें। और जुमे का टाइम था, माशाल्लाह अंदर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत दुनिया आई होती है आज के दिन, जुमे के दिन स्पेशली जुमातुल मुबारक पढ़ने। कुछ मदीना से मक्का जाते हैं, मक्का से मदीना आते हैं। ज़िंदगी का सिस्टम बना हुआ है माशाल्लाह। तो जगह आगे तो नहीं मिली, जगह कम थी, तो मैंने वहाँ पे ही जुमा मुबारक पढ़ा। और माशाल्लाह जुमे के बाद ये 5 मिनट के बाद आई थिंक इसकी छतें जो एक सीक्वेंस से बनी हुई हैं, सारी लेडीज़ वाली साइड से लेकर जेंट्स वाली साइड तक, वो सब खुल जाती है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक खुली रहती हैं इसकी छतें। उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। तो यहाँ ज़मज़म पिया हमने। ज़मज़म से याद आया, कुरान पाक में पढ़ रही थी ना, तो मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, क्योंकि घर से आते हुए पानी पी के आए थे नाश्ता करते वक्त, और फिर इतना पैदल आपको पता है धूप में चल के आए, और प्यास इतनी लगी थी। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, यहाँ से मैं अगर उठ के गई ना तो मुझे जगह नहीं मिलनी दोबारा। इतना रश होता था कि अगर एक जाता है ना तो फ़ौरन किसी ना कोई अंदर आ रहा हो तो उसकी कोशिश होती है जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। तो मैंने कहा अब नहीं, उठना नहीं है मैंने, चलो जुमे के बाद ही, नमाज़ पढ़ने के बाद ही उठूँगी।
لیکن کہتے ہیں نا ہمارے دلوں کے حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور آگے والی لائن سے ایک لڑکی اٹھ کے کہیں گئی ہے پانی پینے، اس کے ہاتھ میں 2 گلاس ہے، وہ آئی نا اس نے مجھے پیچھے سے ہلایا، میں نے کہا جی، تو کہہ رہی زمزم، شاید وہ کسی اور لینگویج کی تھی. اور میں اتنا حیران، اتنا میں اس کا منہ دیکھی جا رہی ہوں، یہ کیوں لے کے آئی ہے میرے لیے؟ میرے ارد گرد اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس نے ایک گلاس خود پیا اور ایک مجھے دے دیا. تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حالوں کو بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ، بہت 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 نوازشیں ہیں، شکر الحمدللہ. ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دیکھے ہر حال میں یاد رکھتا ہے. اور بس جمعے کی نماز ہم ادا کر چکے تھے اور باہر کی طرف آ گئے تھے. یہاں پہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا 2 سال کا شاید، وہ بھی بہت بیچاری پریشان تھی اور پکار رہی تھی. اللہ جانتا ہے پتہ نہیں ان کا بیٹا ملا ہوگا کہ نہیں، لیکن دعائیں تو میں نے بہت زیادہ کی تھی. اور میں نے اس کا جو اسٹیٹس بھی آئی تھنک وہ لگائی تھی، اسٹوری بھی، اسی لیے میرا لگانے کا مقصد تھا کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ کرے ان کا بیٹا مل جائے. اور ویسے بھی دیکھیں اتنی پاک جگہ ہے مسجد نبوی کی کہ انشاءاللہ ان کا بیٹا ان کو ضرور مل جائے گا. کیونکہ اس ٹائم نا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بچوں کا آپ کو پتہ ہے بچے 1 سیکنڈ لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ہونے میں. بعض اوقات بڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر چھوٹا بچہ تھا. تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا، امید ہے، میرا دل کہہ رہا ہے. اور جب میرا دل کچھ کہتا ہے نا تو وہ ہو کے رہتا ہے. اور پتہ نہیں یہ کیسا میرا اللہ سے رشتہ ہے نا کہ جتنی بڑی مرضی پریشانی مصیبت تکلیف ہونا، جب میرا دل اندر سے مطمئن ہے تو مجھے پتہ ہے وہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ہم واپس آ رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف سٹالز لگے ہیں، یہاں پہ لوگ چیزیں سیل کر رہے ہیں، کوئی فروٹس، کوئی سبزی، کوئی شوز، کوئی رومال، کوئی اسکارف، کوئی عبایا، چوڑیاں، تسبیح. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے مین روڈ ہے، یہاں سے سب نے گزر کے جانا ہوتا ہے. ویسے تو ہر گیٹ کی طرف ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں سے ہم گزرتے ہیں، یہاں پہ زیادہ سارے سٹالز لگے ہوتے ہیں اور ہر کوئی خرید رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب عمرہ کر کے لوگ واپس جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹس لے کے جائیں. تو ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے. اب خوش ہوتے ہیں ان کے فیملی والے یا نہیں تو یہ بھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے. تو بس یہ ڈیفرنٹ سٹالز لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا آج ان کی بھی ویڈیو بناتی ہوں. پہلے میں نے ان کی نہیں بنائی تھی کبھی، تو آج میں ان کی طرف بھی آ گئی ہوں. اور یہ کچھ مختلف کھجوریں، اور یہاں پہ نا اکثر لوگ پانی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ. تو یہ مجھے ان کی نا بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ماشاءاللہ پانی بہت بانٹتے ہیں. کیونکہ گزرتے ہوئے نمازی اگر پیاس لگ رہی ہے تو ان کو پانی مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو جی ہم بھی جا رہے تھے ڈیفرنٹ سٹالز دیکھتے ہوئے، ہسبینڈ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے. اور جو دوسری فیملی تھی وہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی آگے تھی، کیونکہ ہم نے کہا ہوتا ہے کہ 1:30 تک نا ادھر گاڑی تک پہنچ جائے نا سب. تو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے ایک 263 گیٹ رکھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب نے اکٹھے ہونا ہے، وہاں سے پھر ہم چل پڑتے ہیں آگے کی طرح. اور بس راستے میں ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتی ہوئی میں آ رہی تھی. تربوز تھے، تربوز دیکھ کے مجھے اپنی امی جان کی بڑی یاد آئی، اور بڑے بھائی امجد بھائی یہ آگے تربوز. تو ان کو نا تربوز بڑے پسند ہے، اسپیشلی گرمیاں، پوری گرمیاں جب تک تربوز رہتا ہے نا ان کی فریج سے تربوز نہیں ختم ہوتا. صبح شام نہیں، رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کے ماشاءاللہ جی ان کی ایک ایک پلیٹ ہوتی ہے. اور لیجیے اب واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے، اور مدینے کی گلیاں آپ بھی دیکھ لیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قسمت میں کرے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہے. میں کہتی ہوں ان کی اور زیادہ دل میں ہوتا ہے کہ ہم پھر جائیں. کیونکہ ہم لوگوں نے جب فرسٹ ٹائم کیا تھا تو اس سے پہلے دیکھا صرف ٹی وی کی حد تک تھا، لیکن بعد میں نا دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ جائیں، دوبارہ آ کے پھر خواہش ہوتی ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا ہوتا وہ ویسے ہی تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی آئیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں لکھے، سب کے اتنے وسائل پیدا کرے کہ عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں. آپ کو پتہ ہے یہ اب بھی بہت مہنگی ہو چکی ہیں ٹکٹس بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کی خواہشیں پوری کرے جس کی یہاں پہ آنے کی خواہش ہے. اور یہ ایسی خواہش ہے مجھے لگتا ہے سب کی ہی ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نہ ہو. تو سب کی دلی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرے، آمین. اور
آپ سب ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ہسبینڈ کا کامہ بھی جلدی سے بنے، جو میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو یہاں پہ ایک دفعہ بلا سکوں، اور میری بڑی خواہش ہے کہ ہم مل کے ساری فیملی حج عمرہ کریں انشاءاللہ۔ اور جی یہ واپس آ چکے تھے، اور گیٹ میں ہی ہسبینڈ شروع ہو گئے تھے مجھے کھانا دے دو۔ میں نے کہا اچھا جی آپ کو بس اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، اور رات کو میں سارا کام کر کے گئی تھی، صرف ایک دہی بھلوں کا سب سامان بھی بنا پڑا تھا، صرف دہی میں مکس کرنے والا تھا، تو جلدی جلدی میں نے سالن گرم کرنے کے لیے رکھا، اور اس کی دہی کے اندر چٹنی ڈالی، اور پکوڑیاں بھگونا میں بھول گئی تھی، لیکن میں نے کہا اب خیر ہے، اب اس کو ایسے ہی چلنے دو، تو تھوڑی سی میں نے اس کے اندر لسی ایڈ کی تھی۔ پہلے میں دودھ ایڈ کرتی تھی تو وہ تھوڑے میٹھے میٹھے سے ہو جاتے تھے، آج میں نے کہا اس میں لسی ایڈ کرتے ہیں۔ تو کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب ہم کھانے لگے ہیں، آپ بھی جائیں اور اپنا کھانا کھائیں۔ آئی تھنک یہ دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے جب تک آپ کو میری ویڈیو ملے گی، اور دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ یہ کچھ رینڈملی کلکس جو میں نے لیے تھے، میں نے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔